محسنہ اسلام طیبہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں، ایک ایسی ہستی ناظرین کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رفتوں سے نوازا کہ رفتیں آپ کے در پہ آ کر اپنے آپ کو ہیچ محسوس کیا کرتی ہیں. یعنی عبادتیں جن پر نازاں ہوں وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، رفعتیں جن پر نازاں ہوں وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، زہد و تقوی جن پر نازاں ہوں وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، کردار جن پر ناز کرے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں. آج میں تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں سے ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کاش کہ میری بات آپ تک پہنچ جائے. یہ جو ہمارے ہاں ویمن امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے نا کہ جی عورت کو طاقت دی جائے، عورت کو مضبوط کیا جائے، عورت کو اس کا مقام دیا جائے، سب کاہے کا یہ سوال ہے، کاہے کا سوال ہے. اور کیوں یہ سوال ہے؟ اس سوال کا عقدہ جتنا بھی تھا یا اس کا جواب جتنا بھی تھا وہ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 برس پہلے دے دیا. عورت کا تو کوئی مقام ہی نہیں تھا، زندہ درگور کی جاتی تھی. عالم یہ تھا کہ وہ ہیچ سمجھی جاتی تھی، اس کی پیدائش ہوتی تھی تو مرد یعنی جو باپ ہوتا تھا اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، منہ چھپاتا پھرتا تھا ادھر ادھر. لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری بعثت کے ساتھ ہی آپ نے عورت کو وہ پریویلیج کلاس دے دی، وہ مقام، وہ مرتبہ دے دیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ عورت کو صحیح معنوں میں سرکار علیہ السلام نے امپاور کیا ہے تو غلط نہ ہوگا. اور پھر آئیے نا سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں آئے نا. ادھر ادھر کیوں بھاگتی پھرتی ہیں آپ؟ کیوں آپ ویسٹرن ورلڈ کے ایجنڈے کو ٹو کرتی ہیں اور ایک فنڈڈ جو خاص نظریہ ہے اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتی ہیں؟ اصل نظریہ تو سرکار نے دے دیا اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی صورت میں وہ رول ماڈل ہمیں دے دیا ہے کہ جن کی ہستی کو اگر ہم صحیح طور سے اپنے نصاب میں، اپنی زندگی کے نصاب میں شامل کر لیں، زندگی کے سلیبس میں شامل کر لیں تو پھر کسی اور بات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ذرا سوچئے تو صحیح کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب عقد سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت آپ کی ظاہری عمر مبارک 25 برس ہے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ظاہری عمر مبارک 40 برس ہے اور ٹوٹل 25 برس کی آپ کی رفاقت ہے، 25 ایئرز کی ناظرین. اور جس وقت سرکار علیہ السلام نے ظاہری طور پر اعلان نبوت فرمایا اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 برس ہوتی ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک 55 برس ہوتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس عرب کے معاشرے میں، اس عرب ورلڈ میں آپ ٹاپ ایکسپورٹر بھی تھی، ٹاپ امپورٹر بھی تھی. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں بھی آپ کو اس معاملے میں ڈسکریج نہیں کیا، آپ کی تجارت کو ڈسکریج نہیں کیا. ورنہ ہوتا نا کہ سرکار علیہ السلام فرما دیتے نہیں اے سیدہ اب یہ آپ کا کام نہیں ہے، نہیں، بلکہ آپ نے انکریج کیا. اور وہ مال بنیادی طور پر اسلام کی ترویج، اسلام کی تبلیغ کے لیے استعمال ہوا. اور آپ دیکھیے کہ جس طرح سے میں اگر تاریخ کے جھروکوں میں آپ کو لے کر جاؤں تو آپ مجھے بتلائیے کہ جو پہلی ہستی تھیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنے عظیم ترین مشن کے اندر شانہ بشانہ کھڑی ہوئیں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک عورت ذات یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ، خاتون اول، محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں. کتنا بڑا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے لیا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی دوسرے لفظوں میں اگر کہوں کہ عورت کو وہ مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ اپنے دین کے پیغام کی ترویج کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو پہلا کردار ادا کروایا وہ کسی اور سے ادا نہیں کروایا بلکہ وہ ایک خاتون سے ادا کروایا. وہ خاتون اول محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ام المومنین ہیں، ہماری ماں ہیں. آج میں صرف ایک جملہ عرض کر دوں بس آخر میں. جتنی بیٹیاں بہنیں اس وقت مجھے دیکھ رہی اور سن رہی ہیں، خدا کا واسطہ مغرب کی اس بے سروپا تہذیب کے اندر اپنے آپ کو برباد نہ کریں، فیمنزم کے نعرے میں اپنے آپ کو برباد نہ کریں. آپ کی زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ اگر آپ کچھ چیز سمجھنا چاہتی ہیں کہ آپ کی فلاح، کامیابی، نجات اگر ہے تو در سیدہ پاک سے جڑنے میں ہے. جو اس در سے جڑ جائے گا وہ بن جائے گا، ورنہ پھر وہ اجڑ جائے گا. اپنے آپ کو اجڑنے سے بچائیں، جڑیں اس در سے جس در سے جڑنے کے بعد آپ کو عزت بھی ملے گی، توقیر بھی ملے گی، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی.